السلام علیکم. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. یہ چھوٹی سی پارک بنائی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ گھاس ویڈیو میں شاید اتنا وہ خوبصورت نظر نہ آئے, لیکن بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے. اور یہ اگر چھوٹا ہو جائے تھوڑا اور تو میں کہتا لیول ہو جائے گا. قریب جا کے دیکھتے ہیں اس کو. انتہائی نرم گھاس ہے, لیکن یہ بڑا بڑا ہے. اگر اس کی کٹائی وغیرہ کی جائے, اس کو ذرا کاٹ دیا جائے, تو میں کہتا ہوں کیا خوبصورت ماشاء اللہ گھاس. پیچھے بھی میں جب یہاں سے انٹر ہوا, میں نے جب دیکھا تو بڑا خوبصورت مجھے لگا. میں نے کہا چلو ایک اس کی ویڈیو میں اس کو لے کے آتے ہیں. تو آگے کی طرف چلتے ہیں. ایک تو لائٹ بہت شدید تنگ کرتی ہے. ابھی جو میرے موبائل کی جو بیٹری ہے وہ 20 سے 25% رہ گئی ہے پیچھے. اور دوپہر کی لائٹ گئی ہے 12 بجے. ابھی میں گھر سے نکلا ہوں 4 بجے, تو لائٹ نہیں تھی. اب شاید آ گئی ہو یا نہیں, لیکن اگر نہ آئی تو پھر یہ رات کو ہی آئے گی. تو یہ کوئی ایک دن کا سی نہیں ہے. نہ آنے کا کوئی پتہ ہوتا ہے, نہ جانے کا کوئی پتہ ہوتا ہے. چلی جائے تو چاہے 1 گھنٹے بعد واپس آ جائے, نہ آئی تو پھر 4-5 گھنٹے بعد, 8 گھنٹے بعد, 10 گھنٹے بعد. کوئی پتہ نہیں ہے. آپ وہ گیس نہیں کر سکتے کہ 1 گھنٹے بعد ہی آئے گی. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ جائے لائٹ. تو لائٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے میں موبائل بھی چارج نہیں کر سکا. لیکن میں نے جو جانا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں. وہ بانس نظر آ رہے ہیں, وہ جنگل میں اس طرف کا میں نے رسہ پکڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہاں تک میرا اس ویڈیو کا سفر ہے. لائٹ کا ذکر میں نے موبائل کی وجہ سے نہیں کیا. موبائل اگر میرا ایک دن بند بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں. کسی نے جانوروں کا چارہ نکالنا ہے ٹوکے سے, ٹوکا مشین چلانی ہے. کسی نے پانی پلانا ہے, کسی نے کھیتوں کو پانی لگانا. 1000 کام ہوتے ہیں جو بجلی سے لیے جاتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی ٹائم میں 5-5 6-6 گھنٹے بجلی غائب ہو تو پریشانی تو ہوتی ہے اس چیز کی. تو یہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی یہ ٹھیک ہوگی, کیونکہ جو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہمارے یہ حالات ہیں, تو آگے کا تو میں 1% بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہماری کوئی چیز ٹھیک ہوگی. کیونکہ صرف لائٹ کا مسئلہ نہیں ہے. لائٹ تو ذلیل کرتی آ رہی ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے. گیس کے اتنے مسئلے مسائل ہیں, اور جو گیس کے ساتھ اب ہو رہا ہے, جو لوگوں کو بل آ رہے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب تو انٹرنیٹ کا بھی آپ خود سوچ لیں کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ التباہی کی. جو ہمارا گاؤں ہے مین ملتان روڈ سے تقریباً 0.25 کلومیٹر کے فاصلے پہ, وہاں سے مین پائپ لائن گزری ہے. لیکن ہمارا گاؤں گیس سے محروم ہے. لیکن اب اکثر جو بتاتے ہیں جن کے ہاں گیس لگی ہوئی ہو, جو گیس کے حالات بتاتے ہیں, تو وہ گاؤں والے بھی اکثر اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ نہ گیس آئے, کیونکہ بجلی کے رولے ختم نہیں ہو رہے ہیں. بجلی کے اتنے بل آ رہے ہیں. اب تو پھر بھی سردیوں میں قابل برداشت ہوتی ہے یہ چیز, لیکن گرمیوں میں تو میں کہتا ہوں تباہی مچا دیتے ہیں. تو اگر گیس کے بھی یہ حالات رہے ہیں تو پھر تو ہمیں گھر بار, پھیپھڑے, گردے, دل سب کچھ بیچ کے ہی اپنے اخراجات پورے کرنے پڑیں گے. یہ پچھلے تقریباً جمعرات کو آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ کولیگ, آفس کے کولیگ, وہ ساتھ جو بیٹھتے ہیں, اور اس کے پاس کمپنی کا ڈرائیور آیا. ان کے پاس اکثر لوگ آ جاتے ہیں, اور میں اب ان کا ذکر کیسے کروں, لیکن وہ ماشاءاللہ ڈونیشن وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. اکثر کبھی ٹی بوائے آ جاتے ہیں, کبھی ڈرائیور آ جاتے ہیں, کبھی صفائی والے آ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو, ہمارے اتنے پیسے چاہیے, ہمارا بل اتار دو, یا ہمارے
ہم نے دوائی لینی ہے یا فلانا، اکثر آ جاتے ہیں کیونکہ میں پاس ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہوں، تو وہ ڈونیشن بڑے دل کھل کے کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ دیا ہوا ہے، اور ڈونیشن بڑی خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کسی سے 1000 روپے مانگ کے دیکھ لو، اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، اللہ کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان کے پاس دن میں پتہ نہیں کتنے دفعہ لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ اتنی مسکراہٹ کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے مسئلے مسائل جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور زیادہ دے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر سکے۔ تو اس کے پاس وہ ڈرائیور آیا، وہ بیچارہ، اس کی شکل دیکھنے والی تھی، میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار اس دفعہ جو گیس کا بل آیا اس نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید 10,000 آ گیا ہوگا، 15,000 آ گیا ہوگا، لیکن اس نے جب بتایا تو میرے خود کے بھی رنگ اڑ گئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ 55,000 روپے گیس کا بل آیا ہے، اور اس بیچارے کی کوئی 40,000 45,000 سیلری ہوگی، لیکن بل کتنا؟ صرف گیس کا بل 55,000 روپے، اور پھر بجلی کے بل، پھر گھر کے اخراجات وغیرہ، دوائی، بچوں کے اسکول کا۔ یہ سوچ کے میں تو ایک دفعہ ہل گیا تھا، میں نے کہا بیچارے کا کیا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور ایسے لوگ بے شمار ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ایک چیز کا میں خود بھی بڑا شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یہ آپ میرے پیچھے یہ بانس دیکھ رہے ہیں، جب ان کی کٹائی شروع ہوتی ہے نا، جیسے یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لکڑی وغیرہ جو ہوتی ہے یہ جلانے کے لیے بن جاتی ہے، اور یہ تو انہوں نے صرف بانس لے کے جانے ہوتے ہیں، باقی یہ جو ایکسٹرا چیزیں وغیرہ یہ کاٹ کے یہ پھر لوگ لے کے جاتے ہیں، اور لوگ پورے سال سال کا یہاں سے وہ لکڑی لے کے جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس چیز کا پورا گاؤں نہیں، میرے آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ 2 مربع میں مشتمل ہے یہ جو بانس ہے۔ تو جیسے جب بھی کٹائی ان کی شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، بچے، بوڑھے، بزرگ، نوجوان یہاں پہ آ کے اپنے لکڑی کا انتظام کرتے ہیں، اور میں خود بھی اس چیز کا انتظار کرتا ہوں، خود بھی لے کے جاتے رہیں، کیونکہ اب بندہ کس چیز کو پورا کرے؟ آپ لکڑی اتنی مہنگی ہے، اور گیس ہے نہیں ہے، اور بجلی پہ تو آپ الیکٹریکل ہیٹر تو نہیں چلا سکتے، کیونکہ اگر وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو جو پوری کی پوری سیلری اس سے بھی ڈبل سیلری ملا لو، پھر جا کے آپ کو بل اتار سکو گے، تو لوگ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور میں یہ ویسے سردیوں میں شروع ہوتی ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے یہ سال میرا خیال ان کا ویسے ہی گزر جائے گا، تو اندر سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ اندر سے یہ حالات ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا سپرے وغیرہ کیا یا کچھ بھی کیا اندر، جب میں آیا تو آنکھیں میری دھندلی ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں اس سے کوئی، یہ آپ دیکھ لیں، یہ لکڑی وغیرہ، اور یہاں سے لکڑی لے کے جاتے ہیں لوگ پورے سال کے لیے، 2 سال یوز کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ لکڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں بھی آپ کو دکھا دوں، زیادہ آگے کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں کے حالات بھی کچھ خوشگوار نہیں ہوتے، یہ کہاں پہ کوئی پاس آئے تو ہی یہ روڈ تھا، اب اس سائڈ پہ نکلتا تھا، یہ روڈ بالکل کور ہو چکا ہے اس کے اندر۔ نیچے جاتا ہوں، جیسے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مجھے یہ بانس ہے، یہ بانس وہ ٹھیکیدار لے کے جاتا ہے نا، تو یہ جو لکڑی تھی نا یہ چھوٹی چھوٹی ساتھ میں لگی تھی، اس کی یہ صفائی کرتے ہیں، تو یہ لکڑی لوگ اس کو باندھ کے گھر لے کے جاتے ہیں،
اور ریڑیاں گدھا گاڑی بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. ہم خود بھی لے کے جاتے ہیں, میں خود بھی آتا رہا ہوں. پچھلے سال تو نہیں, اس کو تقریباً کافی سال لگ جاتے ہیں تیار ہونے میں, لیکن اس سے پچھلے جب اس کی کٹائی ہو رہی تھی تو میں خود بھی گھر کے لیے لے کے جاتا رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں لکڑی, میں کہتا ہوں آگ جلانے کے لیے کمال کی چیز ہے. لوگ پھر اس سے کھانا شانا وغیرہ بناتے ہیں اور جلانے کے کام کرتے ہیں, لیکن آس پاس جتنے بھی گاؤں ہوتے ہیں سب کا بھلا ہو جاتا ہے کہ بانس وغیرہ تو لے جاتی ہے, ٹھیکیدار لے جاتا ہے, باقی لکڑی وفر مقدار میں یہاں سے نکلتی ہے. اور اتنی لکڑی کے اینڈ پہ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا. بعض اوقات وہ آگ لگا کے اس کو ضائع کر دیتے, جلا دیتے ہیں, وہ اتنی زیادہ لکڑی ہوتی ہے. تو جب بھی اس کی کٹائی شروع ہوگی تو میں تو ریڈی ہوں اس کے لیے. یہ آپ دیکھ لیں, میرا خیال ہے یہ سال لے لے گا, اگلے سال میرا خیال اس کا کام شروع ہوگا. یہاں سے بھی زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہاں سے ہی میں باہر نکلتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں. تو پھر ان چیزوں سے گزارا کرنا پڑتا ہے. گیس کے لاہور میں جو دوست بتاتے ہیں, گیس سے تو اب ڈر ہی لگتا ہے کہ یار جب اگر یہ حالات ہیں, اتنے بل آ رہے ہیں, تو اتنی استطاعت بندے کی نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے. یہ میں باہر آ گیا ہوں. تو آج کی ویڈیو کا سفر میرا یہ باندھو تک ہی تھا. اب میں نے یہاں سے واپس کا رخ اختیار کر لیا ہے, اور دوسرا میرا موبائل بھی بند ہونے والا ہے. اب تو بیٹری اور بھی کم ہوگی. ابھی وارننگ میسیج بھی مجھے آیا کہ آپ کی بیٹری لو ہے. باقی چینل کے جو حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. چینل اللہ تعالیٰ رزلٹ دینے والی ذات ہے. میرا کام ویڈیو بنانا, اپلوڈ کرنا, اور باقی دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ میری اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے ویڈیو کے چکر میں, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو سارا دن میرا اسی چکر میں گزر جاتا ہے. اور پھر یعنی میرے پاؤں بالکل کھل جاتے ہیں. جو ہفتہ میں گزار کے آتا ہوں لاہور میں, بیٹھ کے میرا گزر جاتا ہے. صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آفس, پھر آفس سے واپس چھٹی فلیٹ پہ بھی ڈائریکٹ لیٹ جانا, کوئی ورزش نہیں, کہیں جانا نہیں پیدل, کوئی واک نہیں کرنی. تو پھر وہ کسر میری یہاں پہ نکل جاتی ہے صرف اس ویڈیو کے چکر میں, کہ سارا دن کبھی کس سائڈ کوئی رخ پکڑ لیتا ہوں, کبھی کوئی رخ پکڑ لیتا ہوں. لیکن اس سے مجھے فزیکل بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا, کہ میری کافی واک ہو جاتی ہے. اور واک ویسے بھی ضروری ہے, کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں, جہاں پہ ہمارا آفس ہے اس کے سامنے سوسائٹی میں مسجد ہے, جو وہاں پہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. تو مجھے چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ وہاں آس پاس کے گھر ہوتے ہیں, لیکن وہ مسجد میں بھائی صاحب بری گاڑیوں میں آتے ہیں. کوئی لینڈ کروزر میں آ رہا ہے, کوئی سپورٹیج میں آ رہا ہے, کوئی سٹی میں آ رہا ہے, کوئی سیوک میں آ رہا ہے. تو مجھے ان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, تو اس کو جو ضرورت ہے بندہ صرف اس کے لیے استعمال کرے. اگر آپ مسجد یہاں سے وہاں تک مسجد پیدل نہیں آ سکتے, تو پھر میرے بھائی یہی حالات ہوتے ہیں کہ 40-50 سال کی عمر میں ہی گھٹنے شٹنے کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اور پھر بیٹھ کے کھڑے ہو کے آپ سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے. بندہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے, نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. تو ورزش کا بہت زیادہ اہتمام کریں, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں, اور بہت سے مسئلے مسائل بھی بندے کے حل ہوتے ہیں. ورنہ جو حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کاملہ نصیب فرمائے. بائک میں بھی نکال سکتا تھا, لیکن میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میری جو پیدل واک زیادہ ہو. تو ہر گھر میں بائک ہے, گاڑی ہے, ہر گھر میں بائک تو ہر گھر میں ہے. ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پہ بائک نہیں ہے. تو لوگ آس پاس بھی جاتے ہیں تو بائک نکال کے جو چیز پکڑنی ہوتی ہے یا کوئی کام جانا ہوتا ہے
تو بائک کا استعمال کرتے ہیں. بائک کا چلو بندے نے دور جانا ہوتا ہے بازار وغیرہ تو بندہ بائک استعمال کر لے. آس پاس جانے کے لیے تو میں کہتا ہوں پیدل واک سب سے بیسٹ ہے. اور اس چیز نے ہمارے اندر سستی ڈالی ہوئی ہے, اس وجہ سے پھر ہمارے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو موبائل بند ہونے سے پہلے میں اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کر لیتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.